رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خلاق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، آپ اپنے دیوانوں سے، پروانوں سے، مستانوں سے فرما دو کہ میں تم سے کچھ بھی اجر نہیں مانگتا ہوں مگر اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا، دین سکھایا، نماز عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کی عطا سے، روزہ عطا فرمایا، سب کچھ اللہ کے مقدس نبی نے عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے محبوب، آپ فرما دو میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہوں مگر اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے مقدس نبی نے اگر ہم سے کچھ طلب کیا ہے تو اپنے گھر والوں کی محبت کو طلب کیا ہے، اور اگر ہم اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے اور سرکار سے محبت کریں گے تو اس میں سرکار کا اور سرکار کے گھر والوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم سرکار سے، سرکار کے گھر والوں سے محبت کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت کی محبت ہم لوگوں سے مانگی ہے کہ اے لوگو، تم میری اہل بیت سے محبت کرو، محبت کو طلب کیا ہے، اور محبت اس وجہ سے ہمیں کرنی ہوگی کیونکہ جب ہم اہل بیت سے محبت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل بیت ہیں کون۔ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا انعام عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ کتنا بڑا دیتا ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ سنیں کہ اہل بیت ہے کون۔ قرآن مقدس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر کے صاف ستھرا کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک کر دیا ہے، اہل بیت پاک ہیں۔ اب اہل بیت ہیں کون؟ تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آ جاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں دودھ، گھی اور آٹے سے تیار شدہ کھانا کی پتیلی تھی۔ سرکار نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا، سرکار نے ارشاد فرمایا، فاطمہ جاؤ اور اپنے شوہر علی کو بلا کر لے کر آؤ اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر لے کر آؤ، حسن حسین کو لے کر آؤ۔ حضرت فاطمہ جاتی ہیں، اپنے شوہر مولا علی کو بلا کر لے کر آتی ہیں اور حسن حسین کو بلا کر لے کر آتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کرتی ہیں کہ جب یہ چاروں پیارے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، اس وقت غیب داں نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو ان چاروں کے اوپر ڈالا۔ جیسے ہی میرے سرکار نے ان چاروں کے اوپر اپنی چادر کو ڈالا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہے اور میرے پروردگار تو ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے۔
تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت علی اہل بیت سے ہیں، حضرت فاطمہ اہل بیت سے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ تم گھر میں کسی کو آنے کی اجازت مت دینا۔ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتی ہیں کہ میں دروازے کے پاس میں بیٹھ جاتی ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتی ہیں اور انہوں نے کہا مجھے اپنے والد سے، مجھے سرکار سے ملاقات کرنا ہے، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا کہا کہ مجھے سرکار سے ملنا ہے تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، میرے اندر اتنی پاور نہیں تھی کہ میں حضرت فاطمہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے روک دوں۔ تو میں نے حضرت فاطمہ کو اندر جانے دیا۔ اس کے بعد میں حضرت ام سلمہ ذکر کرتی ہیں کہ مولا علی آ جاتے ہیں، داماد پیغمبر فاتح خیبر شیر خدا علی مرتضی آ جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ مجھے سرکار سے ملاقات کرنا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں مولا علی کو روکوں، تو میں وہاں سے ہٹ جاتی ہوں اور مولا علی بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حسنین کریمین بھی آ جاتے ہیں، آقا کے دونوں نواسے بھی آ جاتے ہیں، حسن حسین بھی آ جاتے ہیں اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں اپنے نانا سے ملاقات کرنا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں ان دونوں کو سرکار سے ملاقات کرنے کے لیے روکوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتی ہیں پھر حسنین کریمین بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ جب یہ چاروں آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تم خیر کی طرف ہو، تم خیر کی طرف ہو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے تو ایک خادمہ آتی ہے اور خادمہ عرض کرتی ہے ام سلمہ دروازے کے پاس میں مولا علی کھڑے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہیں اور حسنین کریمین کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ام سلمہ جاؤ اور چاروں کو اندر لے کر آؤ اور تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ سارے الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا کے دیوانوں کیا ہوتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتی ہیں اور چاروں کو بلا کر لے کر آتی ہیں۔ جب یہ چاروں آقا کی بارگاہ میں آ گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو ان چاروں کے اوپر ڈالا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے تو ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے۔ تو کیا پتہ چلا، حضرت علی اہل بیت سے ہیں، حضرت فاطمہ اہل بیت سے ہیں، حضرت امام حسن اہل بیت سے ہیں، حضرت امام حسین اہل بیت سے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک آپ اور سماعت کریں، مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ عن سعد ابن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآية ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين دعا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلي وفاطمة
فاطمة وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے میرے آقا نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے کہ اے سعد ابن ابی وقاص تم جنتی ہو۔ تو یہ شان ہے ان کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس وقت غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، آقا نے حضرت فاطمہ کو بلایا، آقا نے امام حسن کو بلایا، آقا نے امام حسین کو بلایا۔ جب یہ چاروں آقا کی بارگاہ میں آ گئے تو آقا نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ تو پتہ چلا مولا علی اہل بیت سے ہیں، حضرت فاطمہ اہل بیت سے ہیں، حضرت امام حسن حسین بھی اہل بیت سے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ سرکار جیسے ہی اپنے گھر سے نکلے حضرت فاطمہ آ جاتی ہیں، اس کے بعد میں مولا علی آ جاتے ہیں، اس کے بعد میں حسن حسین آ جاتے ہیں۔ جب یہ چاروں آقا کی بارگاہ میں آ گئے تو آقا نے ارشاد فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ تو جب اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے تو ان چاروں کا ہی خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے، مولا علی کا، حضرت فاطمہ کا، حسن حسین کا، اور میرے سرکار کو لگا کر انہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ مگر میرے آقا کے دیوانوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ سب کی سب اہل بیت میں ہیں، ان کا شمار بھی اہل بیت میں سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں، سرکار کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ بیت گھر والوں کو کہتے ہیں۔ تو کیا جو نبی کی بیویاں ہیں وہ نبی کی گھر والی نہیں ہیں؟ وہ بھی نبی کی گھر والی ہیں، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ تو بڑے بڑے اکابر علماء کی تحقیق کو شاہ محدث حق دہلوی نے سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی فرماتے ہیں کہ بیت تین ہیں، بیت تین ہیں، بیت نسب، بیت سکونت اور بیت ولادت۔ بیت نسب میں کون ہیں؟ جو بنو ہاشم کی اولادیں ہیں وہ نسب کے اعتبار سے اہل بیت ہیں۔ اور بیت سکونت کون ہے؟ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آ جاتی ہیں، تو ان کو بیت سکونت کہا جاتا ہے۔ اور بیت ولادت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولادیں آ جاتی ہیں، اس وجہ سے ان کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے۔ مگر جب اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے تو خاصہ حضرت فاطمہ، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن حسین کا ہی ہوتا ہے، اور انہی کی طرف ذہن جاتا ہے، کیونکہ ان کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہے، ان کا مرتبہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ کیونکہ میرے آقا کے دیوانوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بھی افضل ہیں، حضرت عائشہ سے بھی افضل ہیں، حضرت مریم سے بھی افضل ہیں، کیونکہ وہ سرکار کی بیٹی ہیں۔ اس وجہ سے جب اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے تو ان چاروں کا ہی خیال آتا ہے۔ تو آپ اتنا ابھی سمجھ لو کہ حضرت فاطمہ، حضرت مولا علی اور حضرت امام حسن حسین یہ لوگ اہل بیت سے ہیں۔ باقی تو ہمارا عقیدہ الحمدللہ یہی ہے کہ نبی کی تمام اولاد اہل بیت میں سے ہیں، اور نبی کی ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیت تین ہیں جو شاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی نے فرمایا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے وہ حدیث پاک سے کہ حضرت فاطمہ، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن حسین یہ اہل بیت میں